بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پوست کا پودا آج جہاں بھی نظر آئے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کی سبز بیج سے نکلنے والا مادہ یعنی افیون کرۂ ارض میں موجود چند طاقتور ترین اور انسانی صحت کے لیے خطرناک نشوں کو زندگی دیتا ہے۔ ہیروئن اسی کی پیداوار ہے، تاہم لگ بھگ 2 صدیاں قبل ہندوستان میں پوست قیمتی ترین فصلوں میں شمار تھا۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں اس کی کاشت کروائی۔ اس سے ملنے والی افیون اس نے چین کو اسمگلنگ کی اور اتنا منافع کمایا کہ چین کے ساتھ اپنا تجارتی خسارہ پورا کر لیا۔ اس افیون پر چین نے برطانیہ کے ساتھ 2 جنگیں بھی لڑیں۔ ان میں اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہانگ کانگ جیسے جزیرے اور کئی بندرگاہیں اس سے چھن گئی، یہاں تک کہ دوسری جنگ کے بعد اس چین میں افیون کی برآمدات اور کاشت کو قانونی قرار دینا پڑا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب چین کے اندر افیون کی کاشت اتنی بڑھ گئی کہ اس کی صرف ایک خطے کی پیداوار پورے ہندوستان کی پیداوار سے زیادہ تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں چینی باشندے افیون کے نشے میں مبتلا ہو گئے۔ چینی حکومتی اکابرین کو لگا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو نہ تو چین کے فوج میں لڑنے کے لیے کوئی سپاہی بچے گا، نہ فوج کو ہتھیار مہیا کرنے کے لیے پیسے۔ برطانیہ نے افیون تیار کرنے کے لیے ہندوستان میں بنگال اور بہار میں 2 وسیع و عریض فیکٹریاں قائم کی تھیں جہاں سے افیون کی تجارت کے لیے سپلائی لی جاتی۔ چین کے ساتھ یہ تجارت 20ویں صدی کے اوائل تک جاری رہی۔ جب یہ تجارت بند ہوئی اور دنیا افیون اور اس کے انسانی صحت اور معاشرے پر مضر اثرات سے واقف ہونا شروع ہوئی تو ہندوستان میں بنی فیکٹریاں بند نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ پوست کے پودے سے ملنے والی سیاہی مائل مادے افیون کی وہ خصوصیات ہے جس سے 19ویں صدی میں تیزی سے جدت حاصل کرتی میڈیکل سائنس آشنا ہو چکی تھی۔ برطانیہ اب ہندوستان میں قائم فیکٹریاں میں وہ افیون تیار کرنے لگا جو ادویات میں استعمال ہو رہی تھی یا جس پر مزید تحقیق کی جا رہی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں درد کو کم کرنے والی دوا مارفین ہے۔ شاید یہ مارفین ہی ہے جس کی وجہ سے افیون کو دنیا کے لیے انڈیا کا تحفہ بھی کہا گیا۔ مختلف بیماریوں کے خلاف اور ان کے علاج کے دوران مارفین اور افیون سے ملنے والے دیگر مرکبات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کینسر کے علاج میں اس کا خاص عمل دخل ہے۔ افیون کی اسی میڈیکل خصوصیت کے پیش نظر سن 1947 میں تقسیم کے بعد انڈیا نے اس کے حصے میں آنے والی دونوں افیون فیکٹریوں کو بند نہیں کیا۔ پاکستان کے حصے میں ایسی کوئی فیکٹری نہیں آئی تھی، نہ ہی ان علاقوں میں سے کوئی پاکستان کے حصے میں آیا جہاں حکومتی سرپرست میں افیون کے لیے پوست کاشت کی جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری عالمی جنگ کو ختم ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ دنیا کے لیے بہت سے ممالک کو افیون کی مرکبات اور خاص طور پر مارفین کی ضرورت تھی۔ ہندوستانی افیون کو دنیا میں اچھی کوالٹی کے اقسام میں شمار کیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں یہ زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ پوست ہندوستان کی چند منافع بخش فصلوں میں سے شمار رہی تھی۔ اس کو تجارت کے اعتبار سے بھی ایک پیسہ کمانے والی جنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر وراثت میں پاکستان کو بھی یہ قیمتی افیون بنانے کی فیکٹریاں ملتی تو وہ اسے برآمد کر کے منافع کما سکتا تھا اور مقامی مانگ کو بھی پورا کر سکتا تھا۔ انڈیا نے پاکستان کو ضرورت کی افیون فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا۔ اس لیے جلد ہی پاکستان نے اپنی ایک ایسی فیکٹری بنانے کا فیصلہ کیا جہاں خام افیون سے ایسے
مرکبات کو الگ کیا جا سکے جو ادویات کے طور پر یا ان کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ مارفین اور کوڈین وغیرہ۔ پاکستان کی پہلی اور واحد اوپیم الکلائڈ فیکٹری پاکستان بننے کے آس پاس ہی لاہور میں قائم کی گئی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن ڈپارٹمنٹ ہی کے دفتر میں اس کی عمارت تعمیر کی گئی۔ قانونی طور پر وہی اس کا نظم و نسق چلانے کا ادارہ تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن پنجاب رضوان اکرم شیروانی نے بتایا کہ لاہور کی اس سرکاری اوپیم الکلائڈ فیکٹری میں اس طرح خام افیم سے مرکبات الگ کیے جاتے تھے جیسے تقسیم سے پہلے ہندوستان کی دیگر فیکٹریوں میں ہوتا تھا۔ تاہم سوال یہ تھا کہ اگر یہ افیم ادویات میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے اسے حکومت فیکٹری میں لانا کیوں ضروری ہے؟ اے ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن پنجاب رضوان اکرم شیروانی کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپیم یعنی افیم بہرحال ایک نشہ آور مادہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ایک کنٹرولڈ مادہ ہے، اس لیے یہ انفرادی طور پر کسی عام شخص کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایسا نشہ اور مادہ اگر غلط ہاتھ میں چلا جائے تو اس کو نشے کی طور پر اسمگلنگ کیا جا سکتا ہے، اس لیے ایسے مادے کی پیداوار کنٹرول ہونا ضروری، یعنی اسے حکومتی نگرانی میں تیار اور تقسیم کیا جائے۔ اس سے یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو اور یہ صرف فائدے کے لیے ادویات میں یا درد اور بیماریوں کے لیے علاج میں استعمال ہو۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی ایک سہولت بنائی جائے جہاں حکومتی نگرانی میں افیم تیار اور تقسیم ہو۔